تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ اس کلام کے ساتھ بڑی یادیں ہیں اور حج 2023 کی یادیں ہیں۔ ایک بڑے پیارے حاجی تھے ہمارے ساتھ، تو مجھے یاد ہے ہم رمی کر کے جو ہے وہ آ رہے تھے اور اپنے خیمے کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے۔ غالباً 11ویں کی رمی تھی یا 12ویں کی جو ہے وہ رمی تھی، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ حاجیوں کا ذہن تھا کہ 13 کی رمی بھی کرنی ہے، تو پھر وہ 12 کی رمی کر کے بھی وہ ہوتا تھا سلسلہ کار، یہیں رہنا ہے، مینا شریف میں ہی رہنا ہے، اور پھر 13 کی رمی کے بعد جو ہے نا وہ یوں آگے اگلا مرحلہ جو ہے وہ طے کرنا ہے۔ تو یوں ہم آ رہے تھے، 11ویں کی رمی تھی یا 12ویں کی تھی یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہی کلام پڑھتے ہوئے یہ ہم آ رہے تھے اس میں کہ قرآن کلام باری ہے اور تیری زباں پہ جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا۔ آپ دیکھیں اتنا پیارا کلام ہے حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اس کو آپ تحت اللفظ میں پڑھیں تو بھی اس کی اپنی بہار ہے، اور اس کو ایک طرز کے اندر اگر پڑھیں اس کے اندر بھی اپنا یوں بولیں کہ معنی ہے، مفہوم ہے، ایک ذوق ہے، ایک سوز ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سلاست بھی ہے اس کے اندر، اس طرح پانی بہ رہا ہوتا ہے نا، اسی طرح سے یہ کلام بھی کیا ہے ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اور ذکر رسالت مآب کرتے رہنے کی اللہ ہمیں سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ صوبان اتاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں، ویل نون اسکالر ہیں ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں صوبان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو برکتیں سلامتیاں عطا فرمائے۔ یہ فرمائیے، یہ ایٹیٹیوڈ پرابلم میں سب سے پہلے تو ایٹیٹیوڈ کی وضاحت فرمائیں، یہ رویہ یہ کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سلمان بھائی، ایک ایسی سیکرٹ پاور جو کہ ہر وقت سمجھ لیں آپ کے خون کے ساتھ گردش کرتی ہے اور ایک انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن اور سال کے 365 دن، وہ سیکرٹ پاور، اس کو ایٹیچیوڈ کہا جاتا ہے۔ واہ، ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ یعنی اگر میں کہوں کہ سلمان بھائی کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، وٹ از ایٹیچیوڈ آف سلمان بھائی، تو یہ ہوگا کہ آپ جس طریقے سے سوچتے ہیں، جس طریقے سے بولتے ہیں اور جس طریقے سے عمل کرتے ہیں، ہاؤ یو تھنک، ہاؤ یو ایکٹ اینڈ ہاؤ یو اسپیک، یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہے۔ دس از یور ایٹیچیوڈ، یعنی آپ کی ذات آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، آپ کا جو رویہ ہے اور جو آپ کا ایک ڈسپلے ہے اس کو ایٹیچیوڈ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ یاد رکھیں کہ بہت سے اوقات میں آپ حالات کو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ اپنا ایٹیچیوڈ ہر وقت کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کنٹرول ہی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کل غالباً پنڈی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، غالباً کل کی بات ہے یہ، اگر تو اب آپ چاہیں پنڈی میں موجود ہیں تو 48 ڈگری کو 18 ڈگری تو نہیں کر سکتے، وہ تو وہی رہے گا، آپ کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے حالات کو تبدیل کرنا۔ تو اس حالت میں انسان کہتا ہے اپنے آپ کو میں تبدیل کر لوں، یہ ایٹیچیوڈ چینج ہوتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی جو اس کی اچھائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنٹرولیبل ہے، کہ آپ جس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب غور فرمائیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے، تو وہ جو اسکول کی گھنٹی ہوتی ہے نا، صبح 8 بجے زہر لگ رہی ہوتی ہے اور دوپہر 2 بجے وہی گھنٹی کیسی رحمت لگ رہی ہوتی ہے، یعنی وہ ایٹیچیوڈ ہی ہے نا کہ وہی گھنٹی ہے، سارا کچھ وہی ہے، لیکن اس کا رویہ اس کے بارے میں کیا ہے۔ آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ لوگ اگر ان کی سمجھ میں وہ بات آ جائے، انہوں نے ایسے انداز سے خوش کرنا ہے، اور اگر ان کی سمجھ میں وہ بات نہ آئے تو تھوڑی دیر کو بھی وہ پرابلم کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ ناران کغان ٹور پہ گیا اپنی یونیورسٹی کے ساتھ، وہاں جا کے 3-4 دن جاگتا بھی رہے گا، رات کو جاگ رہے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں اور دن کو سیر کر رہے ہیں، وہاں پہ اس کو نیند کی ڈسٹربنس پرابلم نہیں کرے گی، وہاں پر بالکل خوش رہے گا، کیونکہ وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس کا ایٹیچیوڈ اس کے بارے میں پازیٹیو ہے۔ لیکن اسی بندے کو اگر آپ 3 دن کے لیے کوئی کام دے دیں، کوئی ایسی چیز دے دیں جو کہ اس کو اچھی نہیں لگتی، تو وہ جلدی سٹریس میں آ جائے گا۔ یاد رکھیے گا سلمان بھائی، ہماری باڈی نا سٹریس میں اور ورک میں فرق نہیں کر سکتی، اور باڈی ہیز نو کیپیسٹی ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین سٹریس اینڈ ورک۔ جس چیز کو آپ جیسا پرسیو کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے وہی ہے۔
4 دن لگ جاتے ہیں گھر میں بہن کی شادی ہو, کیسا وہ بندہ 4 دن ایکٹیو ہی ہے, 4 دن بعد سوئے گا اور 4 دن اس کی اتنی زیادہ نیند بھی نہیں ہو رہی, کام بھی بہت کر رہا ہے کیونکہ اس کو مزہ آ رہا ہے, اس کا ایٹیچیوڈ اس کے اندر پازیٹیو ہے. تو یہ بس یاد رکھ لیں کہ گڈ ایٹیچیوڈ از اے پاسپورٹ ٹورڈز اے گڈ فیوچر. آپ کے اچھے مستقبل کا سب سے بڑا پاسپورٹ یہ ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ اچھا ہے. تو یہ مطلب جو ایٹیچیوڈ کو کنٹرول کرنے والی چیزیں ہیں اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو ایٹیچیوڈ 2 اس کی کیٹیگریز ہیں. اور کیا چیز ہے پازیٹیو ایٹیچیوڈ؟ یہ ہے کہ آپ بلیسنگز کو دیکھ رہے ہیں, نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں. مطلب اس کو سمرائز کرتے ہیں, نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے مسنگ, پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے بلیسنگ. نیگیٹو کیا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, پازیٹیو کیا ہے یہ ہے. نیگیٹو ایٹیچیوڈ کیا ہے آئی کین ناٹ کنٹرول, اور پازیٹیو ایٹیچیوڈ کیا ہے آئی کین کنٹرول. کیونکہ انسان جب کین ناٹ کنٹرول پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے نا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا, میں یہ بھی نہیں کر سکتا, تو وہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے. اور یہ ایٹیچیوڈ کی ایک اور ڈیزیز ہے, ڈی موٹیویٹ ہونا. اور جب وہ دیکھتا ہے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں تو پھر وہ اٹھتا ہے, کرتا ہے, اور کرتا ہے تو ہوتا ہے, کرتا ہے تو پھر آگے راہیں کھلتی ہیں. ویٹنگ سے رستے نہیں کھلتے, واکنگ سے نیا رستہ نظر آتا ہے. یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ انتظار کرتے رہیں گے رستہ نہیں ملے گا, دھن چھائی ہوئی ہے کیا کروں. کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی رکاوٹ جو آئی ہے نا, اس رکاوٹ کا مطلب ہے تھوڑا ویٹ کر لیں. یہ بڑا غلط قسم کا رویہ ہے. رکاوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویٹ کریں, رکاوٹ کا مطلب یہ ہے فوراً اٹھیں اور کریں. وہ رکاوٹ دور کرنے سے ہی ہونی ہے, ویسے نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے نیگیٹو ایٹیچیوڈ کیا ہے, اس میں فالٹ کیا ہے. پازیٹیو ایٹیچیوڈ کیا ہے, اس میں گڈ کیا ہے. نیگیٹو ایٹیچیوڈ کیا ہے, پرابلم 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 پرابلم. پازیٹیو ایٹیچیوڈ کیا ہے, سولوشن 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 سولوشن. یہ لکھ لیں اپنی زندگی میں کہ پرابلم پر آپ نے 5 منٹ سے زیادہ نہیں سوچنا. یہ 5 منٹ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے اس پرابلم کی ایسنس کو دیکھنا ہے, پلاننگ کرنی ہے, آبزرو کرنا ہے, مینیوربلٹی کرنی ہے, مشورہ وغیرہ کرنا ہے. بس اب صرف سولوشن پہ فوکس کرنا ہے. جس چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں وہی پلتی بڑھتی ہے. پرابلم پہ فوکس کریں گے پرابلم ہی بڑھے گی, سولوشن پہ فوکس کریں گے سولوشن بڑھے گا. تو ایٹیچیوڈ is everything. It is a window through which you see the world. Attitude وہ کھڑکی ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. And it smears, it smudge, it splatter, it spoils. یہ خراب ہو جاتی ہے, اس پہ درانیں پڑ جاتی ہیں, اس پہ گند آ جاتا ہے. So it's your duty to wash it out, to fix it, to repair. جس چیز کی ریپیئر آپ کو زندگی بھر کرتے رہنی نا وہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہے. اس کو ریپیئر کرتے رہیں, آپ کو منظر ہی بدل جائے گا. اگر صاف کھڑکی ہو تو دنیا کتنی خوبصورت نظر آئے گی, اور اگر گندی کھڑکی ہے تو دنیا کتنی گندی نظر آئے گی. تو یہ آپ کے دیکھنے کا انداز ہے جس کو ہم بار بار ایٹیچیوڈ کا نام دے رہے ہیں. تو ایٹیچیوڈ جو انسان کا ہوتا ہے عام طور پہ وہ مطلب مختلف قسم کے پرابلمز اس میں ہو جاتے ہیں. جو ایٹیچیوڈ پرابلم ہوتے کیوں ہیں؟ دیکھیں سلمان بھائی, ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ انسان بائی ڈیفالٹ نیگیٹو سوچتا ہے. اگر آپ اپنے دماغ کو کھلا چھوڑ دیں گے نا 75% نیگیٹو ہی سوچا جائے گا. صحیح. اگر آپ ایفرٹ نہیں کر رہے, کوشش نہیں کر رہے, تو آپ کا دماغ نیگیٹو سوچ رہا ہے. پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے. جیسے یہ میدان ہے, یہاں پر مٹی پڑی ہوئی ہے, آپ اس میدان کو کھلا چھوڑ دیں, کچھ بھی نہ کریں, کچھ ہی عرصے بعد جڑی بوٹی, خاردار جھاڑیاں, گندی چیزیں اگ آئیں گی. اگر آپ نے اس میدان میں, اس کھیت میں اناج اگانا ہے اور چاول اگانا ہے تو اب آپ کو محنت بہت کرنی پڑے گی. تو ہمارا دماغ, آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں سارے کے سارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, بغض ہے, اناد ہے, جلن ہے, دشمنی ہے. اور ایسا معاشرہ بن گیا اگر کوئی بندہ اچھا مل جائے نا ہم حیران ہوتے ہیں, یہ کیا کر رہا ہے, یعنی یہ اچھا ہے, اس کی کیا وجہ, یہ کہاں سے آیا. اب ایک بندہ گاڑی لے کر آ رہا ہے, آگے سے بھی گاڑی آ رہی ہے. اب وہ بندہ جو گاڑی پیچھے کر لے گا نا, دنیا دیکھتی ہے, کچھ کہتے بھی ہیں حق پہ تو آپ تھے, گاڑی آپ نے کیوں پیچھے کی. حالانکہ اٹ واز اے ریزنیبل ٹاسک ٹو جسٹ بیک یور کار سو دیٹ دا کنفلکٹ ول ناٹ رائز. مطلب ایک طریقہ کار ہے, میرا ایک طریقہ کار ہے, میں جب بھی ایسے ہو فوراً بیک گیئر لگاتا ہوں. ایک گیئر ہوا, مجھے پتا یہاں پر بات شروع ہو جائے گی, پھر ایک بندہ ہو جس کو کچھ لوگ جانتے بھی ہوں, وہ بات پھر اس کی بڑی ہوتی ہے, اچھی بات نہیں لگتی, بندہ پیچھے ہو جاتا. تو یہ آپ کا ایک رویہ نیگیٹو رہے گا, یہ مان لیں جب تک آپ خود نہیں اس کو چینج کرتے.
آپ کا جو بھی رشتے ہیں جیسے ساس اور بہو کا ہے, نیگیٹو چیز ضرور آئے گی. 90% کیسز میں میرا نیگیٹو نہ ہوتا. آپ کو کوشش کرنی پڑے گی بطور بہو ساس کو ٹالریٹ کرنا ہے, ساس نے بہو کو کیسے ٹالریٹ کرنا ہے. جب آپ کوشش نہیں نہ کریں گے آتی ہوئی بات کو روکنا پڑے گا, درد ہوگی, تکلیف ہوگی, جیسے کڑوی دوائی نگل رہا ہوں میں لیکن نگلنی پڑے گی, پھر تھوڑی دور جائیں گے پھر وہ سیٹل ہو جائے گا. دوست کی کوئی بات ایسی لگی, اب آپ کو جذب کرنا پڑے گا, یار میں یہ نہ چھیڑوں, یہ بات یا نہ کروں, میں غلط سوچ رہا ہوں گا, پرابلم ہو جائے گی. تو اپنے آپ کو پازیٹیو بنانے کے لیے یو ہیو ٹو ایگزرٹ ایفرٹ. جو آپ نے پوچھا نیگیٹو ایٹیچیوڈ کیوں ہوتا ہے, تو میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے, دماغ بائی ڈیفالٹ اس طرف ہی جاتا ہے. نفس, شیطان, دنیا, جتنے بھی پرابلمز ہیں. اچھا یہ جو شیشہ ہے نا, یہ جو میں نے کو بتایا ایٹیچیوڈ کا, یہ خراب کیسے ہوتا ہے, یعنی اس پہ دراریں کیسی آتی ہیں؟ ڈاؤٹس, آپ پر جو لوگ شک کرتے ہیں آپ کو بھی اپنے اوپر شک ہونے لگ جاتا ہے, کیونکہ نیگیٹو کی بڑی پاور ہے. آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ نیگیٹو دوستوں میں بیٹھتے ہیں, نیگیٹو فیس بک کے پیج دیکھتے ہیں, نیگیٹو ڈرامے دیکھتے ہیں, نیگیٹو کتابیں پڑھتے ہیں, نیگیٹو ماحول میں رہتے ہیں. اب اتنا نیگیٹو کے بعد آپ پازیٹیو کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ہر چیز ان پٹ ہی نیگیٹو ہے تو پھر آپ پازیٹیو کیسے ہوں گے؟ نمبر 2, ڈس اپوائنٹمنٹ. یاد رکھیے ایٹیچیوڈ پرابلم ارائزز فرام ایکسپیکٹیشن. ایٹیچیوڈ کا مسئلہ بنتا ہی تب ہے جب آپ کی وابستگیاں اور آپ کی امیدیں ہوتی ہیں. میری بیوی کو ایسا ہی میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا, میرے بچے کو ایسا میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا, میرا دوست ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا. آپ اس کو بتائیں کہ مجھے یہ رویہ چاہیے آپ سے, میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں, اور پھر رزلٹ میں دیکھیں وہ آپ کے رویے کے مطابق رسپونڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. مثلاً آپ نے میاں بیوی کی بات کی, ماں باپ کی بات کی, اور اولاد کی اور ماں باپ کی بات کی, تو شوہر ہے تو وہ کیا توقعات رکھے کیا نہ رکھے. اسی طرح والد ہے تو وہ اپنی اولاد سے کیا توقع رکھے کیا نہ رکھے, اس پر کیا فرماتے ہیں آپ؟ لسٹ بنائیں جو آپ کی توقعات ہے اور اس کو کنوے کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لسٹ بنائیں اور بٹھا کے کسی اچھے ماحول میں, یو آر ٹیکنگ اے ڈنر اینڈ یو آر آؤٹ سم ویئر ان دا پارک, آپ کسی پارک میں گئے ہوئے ہیں, آپ کسی ڈنر کے اندر ہیں اور بڑا پیارا ماحول, آپ کوئی تحفہ دے رہے ہیں اس کو. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب وہ ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے. جیسے ایک سائیکالوجی کا پرنسپل ہے کہ جب بھی بچہ غلطی کرے فوراً اس کو نہ ٹوکے. ہاں اگر غلطی کوئی ڈینجرس قسم کی ہے پھر تو آپ کو ٹوکنا ہے, ورنہ اس وقت نہ ٹوکے. دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو کریکٹ. اگر وہ غلطی کر رہا ہے اور ایسی غلطی ہے, اب کچھ دیر اسٹے لیں اور پھر اس کے بعد اس کی بات کریں. اگر آپ اسی وقت غلطی پہ ٹوکیں گے تو بچہ سنے گا نہیں, دفاعی دلیلیں دے گا. اس کو تو ڈیفینسو ہوا ہوتا ہے, لسننگ موڈ میں نہیں ہوتا. تو آپ نے پہلے جس طرح شوہر ہے اس نے اپنی بیوی کو کوئی اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اس کو لسٹ ڈاؤن کرے, اور لسٹ ڈاؤن کرنے کے بعد اب ایک اچھا ماحول بنا, وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ہنسی مذاق ہو رہا ہے, بالکل ایک نارمل اور کول اور لو ماحول ہے, سلو ماحول. اب اس میں وہ اس کو شیئر کرے کہ میری یہی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, گھر میں آؤں تو میں یہ ٹاپکس نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. فار ایگزامپل آپ گھر جاتے ہیں اور گھر میں آپ سے آپ کے کاروبار, آپ کی جاب کے بارے میں, کیا ہوا آج, کتنا پیسہ کمایا, باس نے کیا کہا. نو, دیٹ واز اے بیٹل فرام ویئر آئی کمنگ. وہ ایک جنگ تھی جہاں سے میں آ رہا تھا. وہاں پہ سب مطلب پرست قسم کے لوگ تھے, لیگ پولنگ تھی, کالیگز تھے, میری فیڈ بیک کو کوئی اور کیش کرانا چاہ رہا تھا. نہیں, میں گھر آ کے گھر چاہتا ہوں کہ یہاں مجھے گھر والا ٹریٹمنٹ ملے. ٹھیک ہے. نمبر 2, کھانے میں کوئی آپ کی پسند ہے, آپ کے وہ کہتے ہیں نا شیئر کرنی چاہیے, ہر بات بتانی چاہیے, ادھر سے بھی شیئر ہونی چاہیے ادھر سے بھی شیئر ہونی چاہیے. ڈیڈلی ہے, ڈیڈلی. جب آپ شیئر کرتے ہیں میگنیچیوڈ بڑھ جاتا ہے, 10x ہو جاتی ہے. اگر وہ آپ کی حد تک ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ بات کروں, ضرور کروں, چسکے کے لیے کروں, یاد رکھیں آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات اب آپ کو اس کا بھرم رکھنا پڑے گا, مزید دلیلیں دینی پڑیں گی اور اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. بہت کچھ روک لیں, بہت کچھ نہ زبان سے نکالیں. اپنے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ مومنین کے دل رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں, اس کو قبرستان بنا لیں اور وہ چیزیں دفن کرتے رہیں. اور دفن کر کے یہ بھی نہیں کرنا کہ اس کے بارے میں اندر جگالی ہو رہی ہے, وہ اندر ٹینشن, ڈپریشن, انگزائٹی کا سبب بن کے اس نے کورٹیسول اور ایڈرینالین جو ایک یہ 2 قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں وہ پورا رش بنا ہوا ہے, اور اب آپ یہی سوچ رہے ہیں میں بتا دیتا تو اچھا تھا. یہ اس کو فنش کریں. اینڈ دیر آر میتھڈس ٹو فنش. ماضی کی تلخ یادیں بھلانے کے بھی طریقے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو دل میں رکھتے ہی نہیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں دل میں رکھ لیں,
لوگ کہتے ہیں ہم تو دل میں رکھتے ہی نہیں, ابھی جو ہوتا ہے وہ کیا ہی دیتے ہیں, بتا دیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا دل بڑا صاف ہے, میں ہر بات منہ پہ کہہ دوں, چاہے تمہاری کئی بھی بات اگلے کو کھنڈر کر دے, تباہ کر دے, کچھ بھی کر تمہیں دے. اس کا پتہ ہے کہ کئی باتیں اپنے کندھوں پہ رکھنی ہوتی ہیں, کئی بوجھ اپنے کندھوں پہ سہنے پڑتے ہیں. وہ ایک ویڈیو کسی نے بنائی, وہ ماچی سے جل رہی تھی, سلمان بھی ماچی سے نا لائن میں لگائی ہوئی تھی اس نے, تو ایک ماچس کو آگ لگائیں تو ساری ماچی سے جل جائیں گی نا, ماچی سے لائن پہ لگی ہوئی ہیں, اوپر برود ہے اس کا جو سر ہوتا ہے, تو آپ ایک ماچس کو آگ لگائیں تو سر کر کے جل جائیں گی ساری. اس نے اگلے ایکسپیریمنٹ میں کیا کیا, ماچس کو آگ لگائی اور بیچ والی 2 ماچسوں کو نیچے کر دیا. اب وہ جو آگ جل رہی تھی وہ وہاں پہ رک گئی, آگے نہیں گئی. اس نے کہا ایک قدم پیچھے ہٹ جانا سارے سسٹم کو بچا سکتا ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں, سوچیں اور الفاظ. پیچھے ہی تو نہیں ہٹنا سبحان بھائی, مسئلہ ہے تو یہی ہے نا, پیچھے ہٹ جائے گا پھر تو کام ہی ختم ہو جائے گا نا. This is that. آپ کا اور میرا کانفلکٹ ہو جائے کسی مسئلے کے اوپر, اور میں اگر پیچھے ہو جاؤں تو میری آپ پر برتری کیسے ثابت ہوگی, میں سپیریئر ہوں یہ کیسے جو ہے وہ ثابت ہوگا. تو آپ جیت جائیں گے, میں تو ہار جاؤں گا. لوگ 4 دیکھ رہے ہیں, جی سبحان صاحب نکل گئے ہیں, بٹ صاحب جناب بیٹھ گئے ہیں. ایک ایسا مطلب بات کی بات جو میں وہ کر رہا ہوں, یعنی یوں لوگ سبحان بھی پیچھے ہٹنے کو اپنی شکست سمجھتے ہیں. یہ اپنے آپ کو یوں بولیے کہ اپنی ہار اس کو جو ہے وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں. بھائی ہم کیوں پیچھے ہٹیں, اور یہ پیچھے نہ ہٹنا اور یہ دوسرے کو نیچا دکھانا یا اس سرٹن پرابلم کے اندر یا اس مسئلے کے اندر اپنی برتری کو ثابت کرنے کے عنوان پر لوگ اپنے بڑے بڑے نقصان جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے پیچھے نہ ہٹنا اور اس کو اپنی شکست تسلیم کرنا اور ہر معاملے میں اپنی بات کو ہی اوپر ثابت رکھنے کی کوشش کرنا, اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ پیورلی ایٹیچیوڈ ایشو ہے, یہ پیورلی ہمارا پرابلم ہے ایٹیچیوڈ کا جو آپ نے بتایا. جب بھی 2 انسان آپس میں ملتے ہیں نا تو ان کے درمیان پہلے 2-3 سیکنڈ میں ایک ایگو وار ہوتی ہے. پوری دنیا میں جو بھی 2 لوگ ملیں تو ایگو وار ہوتی ہے. یہ اندیکھی جنگ ہے جس میں یہ طے کیا جاتا ہے آپ کون ہیں اور میں کون ہوں, اور اس 2 سیکنڈ کی جنگ کے بعد اب جو گفتگو ہوگی اس طے کے ساتھ ہوگی. فار ایگزامپل اگر آپ کسی پولیس والے سے ملتے ہیں اور آپ جیسے اسے ملتے ہیں پولیس والا آپ کو روکتا ہے, وہ ٹریفک وارڈن ہے یا پولیس والا ہے, تو آپ جیسے اس کو ملیں گے گاڑی کا دروازہ کھولیں گے 2 سیکنڈ میں طے ہو جائے گا کہ اب آگے بات کس پیرائے میں ہوگی, کس انداز سے ہوگی. آپ اپنے والدین سے ملتے ہیں, آپ اپنے استاد سے ملتے ہیں, آپ اپنے دوست سے ملتے ہیں, آپ اپنے ملازم سے ملتے ہیں, ہر جگہ پر ایک ورڈ بڑا پیارا ہے, اسے کہتے ہیں ٹو ریسٹور دا ڈیٹرنس, یعنی آپ طاقت کا توازن رکھیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی پڑھائی لکھائی کا لیول کیا ہے, یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ وہ کتنا تعلیمی یافتہ ہے اور کتنا تعلیمی یافتہ نہیں ہے. دونوں کو یہ چاہیے کہ دوسرے کی ذات کا مان ضرور رکھیں, لیکن نیچا گرانا کہ یہ میں اس پہ اپنی برتری ثابت کروں, یہ جو عقل مند اور دانا قسم کے لوگ ہیں. اچھا یہ یاد رکھیے گا, ایجوکیشن, انٹیلیجنٹ اور وزڈم یہ تینوں الگ چیزیں ہیں. اگر ایک بندہ بہت بڑا تعلیم یافتہ ہے لیکن وہ وائز بھی ہے, عقل مند بھی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. ایک بندہ بڑا ذہین ہے اور وہ ذہانت کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہے, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. عقل ایک اسپیشل چیز ہے, یعنی وزڈم اٹس اسپیشل چیز. جیسے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, لیکن ضروری نہیں اب ریسرچر ہو. اب آپ بڑی یونیورسٹیز میں چلے جائیں, 2 PhDs کی ہوئی ہیں لیکن ریسرچر نہیں ہے. ریسرچر ہونے کے لیے آپ کی ریسرچ سے محبت ضروری ہے, پھر آپ کی ایجوکیشن اور انٹیلیجنس وہ آپ کو ریسرچ کی طرف لے کے جائے گی. تحقیق کا جذبہ ایک ہوتا ہے کچھ لوگوں میں, کھپ جاتے ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے ہیں, سب کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ برتری ثابت کرنے کے 2 نقصان ہوں گے. ایک تو جنگیں چل سکتی ہیں آپ کی نسلوں میں, اور دوسرا آپ مطمئن نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی برتری جب ثابت ہوگی تب آپ کے اندر اطمینان آئے گا. یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے نا. اور تیسرے نمبر پہ سسٹم کلیپس کر سکتا ہے پورا برتری ثابت کرنے کے چکر میں. جس طرح شوہر کی خواہش ہے کہ وہ ہر صورت میں بیوی کے اوپر برتری ثابت کرے, کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. میں اس کے ایسے کچھ واقعات جانتا ہوں کہ میں ابھی ٹی وی پر بتا نہیں سکتا, اور وہ بندہ بڑا ریزنیبل آدمی تھا اور اس نے بیوی کے والے سے ایک ایسی بات کر دی, مطلب ایک ایکٹ ایسا کیا کہ میں حیران رہ گیا, میں کمنٹ بھی نہیں کر سکا. پھر میں نے کہا اس نے اتنا زیادہ مطلب امبیلنس رکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کرتا ہوگا تو اس کی بیوی کا کیا حال ہوتا ہوگا, یعنی وہ کس طرح جی رہی ہے, کہ ایسا رویہ ہونا چاہیے. This should not be. We should live as a partner.
وی شوڈ لیو ایز اے پارٹنر. اور پارٹنرشپ کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے, یہ فنش لائن کے اوپر پہلے پہنچے یہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پارٹنر گر گیا ہے تو آپ نے رکنا ہے, اس کو اٹھانا ہے اور ساتھ لے کے فنش لائن پر جانا ہے. برتری نہیں ہوتی. اچھا, کچھ جگہوں کے اوپر برتری لازمی ہوتی ہے, اور وہاں پہ جس کو برتری ماننی ہوتی ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا, تو پھر اس کو سسٹم سے نکلنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل, باس ہے اور ایک اس کا امپلائی ہے, اور امپلائی باس کی بات نہیں مان رہا, یا آرمی ہے کسی ملک کی آرمی ہے, آرمی کے اندر جونیئر سینئر کی بات نہیں مان رہا, یا بیٹا ہے, بیٹا باپ کی بات نہیں مان رہا, شاگرد استاد کی بات نہیں مان رہا, یہ ایک نیچرل برتری ہے جس کو بائی ڈیفالٹ آپ کہہ سکتے ہیں. وہاں برتری کا ہونا سسٹم کو بچانا ہے. آرمی میں جنرل صاحب کی برتری ہوگی تو نیچے والے لوگ, پھر پورا ایک سسٹم ایگزسٹ کرے گا نا. آرڈر پہ یس کرنا یہ ضروری ہے. ایک بات یاد رکھیے گا سلمان بھائی, ایک بندے نے مجھے کہا جی میں کسی کے تحت رہ کے کام نہیں کر سکتا. میں نے کہا حضرت بات یاد رکھیں, یہ آپ کی فلا ہے پرسنالٹی کا, یہ کوئی اچھی بات نہیں آپ بتا رہے کہ میں کسی کے تحت رہ کے کام نہیں کر سکتا. کسی کے تحت رہ کے کام کرنا بھی ایک کوالٹی ہے کہ آپ اچھے فالوور ہیں کہ نہیں ہے, کیونکہ شروع میں آپ کاروبار بھی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو فالو تو کرنا پڑے گا کسی کو, آپ کو اسے سیکھنے کے لیے, اس کے علم کو اپنے اندر لانے کے لیے اس کی برتری ماننی پڑے گی, تب تو آپ سیکھیں گے. یعنی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ریلیشن شپ میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہوتی ہے. میں نے تھوڑا سوچا اور پھر کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ریلیشن شپ میں سب سے اہم ترین چیز عقیدت ہے. اگر عقیدت ہوگی تو استاد کو سکھانے کے لیے الفاظ کا سہارا بھی نہیں لینا پڑے گا, استاد کا آنا جانا مسکرانا بھی تربیت بن جائے گا اگر عقیدت ہے. اور اگر عقیدت نہیں ہے تو پھر استاد کو بڑا زور لگانا پڑے گا دماغ کے اندر چیزیں پہنچانے کے لیے. کیچ نہیں ہوگا, تھرو ہو رہا ہے, کیچ نہیں ہو رہا, کیونکہ عقیدت نہیں ہے. اس لیے جو مذہبی ہماری تعلیم ہے, درس نظامی ہوتا ہے, قرآن پڑھتے بچے مدرسے میں, اب دیکھیں وہاں پہ عقیدت کا عنصر کتنا زیادہ ہے, جبکہ یونیورسٹی کالج کے اندر اتنی عقیدت نہیں ملتی. چھیڑ خانی, استاد کی چھیڑیں, یہ فلاں فلاں, دس از دا, وہ ہوتا ہے اس کے اندر نا ایسے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ٹو ریسٹور دا ڈیٹرنس از نیسیسری, یہ ضروری چیز ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. رشتہ بچا لیں. ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ بحث کر رہے ہیں, اور بحث کرتے کرتے آپ کے پاس ایک دلیل آ گئی. سلمان بھائی وہ جملہ ایسا تھا کہ کنفرم ہو گیا کہ سامنے والے کو بچھا دوں گا, میں اڑا دوں گا. ایسی دلیل ہے, ایسی بات ہے کہ اس نے تو ٹکنا نہیں اب, اور جیسی میں نے منہ سے ادا کرنا ہے نا, گیم اوور, فنش. بڑے کہتے ہیں کہ بات روک لو بندہ بچا لو. کیونکہ جب بھی آپ نے آرگومنٹ جیتنا ہے نا, یاد رکھنا ایک بندہ فارغ ہوگا ضرور, ایک بندہ فارغ ہوگا ضرور. تو بڑے طریقے بتائے. یہ جب نے شادی کی بات کی تو ایک ریسرچ میں نے پڑھی, بڑی حیران کن ریسرچ تھی, اور ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے بڑی دلچسپی ہو کہ فار ایور ہنی مون پیریڈ کیسے ہو سکتا ہے. فار ایور ہنی مون پیریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب ساری زندگی آپ کا اور آپ کی بیوی کا ویسے ہی تعلق رہے جیسا شادی کے پہلے ہفتے میں تھا. شادی کے پہلے ہفتے میں تو ہر طرف تتلیاں, خوبصورتیاں اور ایک لیوش لائف اور مزیدار زندگی سی ہوتی ہے نا. وہ کہہ رہا ہے 30 سال بھی شادی کو ہو جائیں, آپ کا ایٹیچیوڈ وہی رہے جو کہ نیولی ویڈ کا تھا, نئے شادی شدہ جوڑے کا تھا. اس میں طریقے بتائے اس نے پھر, اور پہلا طریقہ جو اس میں بتایا تھا کہ نوولٹی ہونی چاہیے, یعنی رشتے میں کچھ نیا کرتے رہے. اس رشتے میں کیونکہ آپ بھی وہ ہیں وہ بھی وہی ہے, لیکن کچھ نیا ہوتا رہے, کچھ ایسا کریں نیا. وہ چیز ایسی پکا رہی ہے, کوئی کپڑے ایسے آپ پہن رہے ہیں, کسی نئی جگہ پہ جا رہے ہیں, آپ کے رشتے میں کچھ نیا ہوتا رہے, نیا ہوتا رہے. یہ مت سوچیں کہ 4 سال ہو گئے ہیں پیار تو کم ہونا ہی تھا, 20 سال ہو گئے ہیں سب کا ہی پیار کم ہو ہی جاتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ فوراً ٹریش کر دیں, پھینک دیں. ایسا نہیں ہوتا. اٹ از ناٹ لائک دس, یو مسٹ ڈو سم تھنگ نیو. اچھا, دوسری بات, شادی شدہ جوڑے کے اندر فزیکل انٹیمیسی بہت ضروری ہوتی ہے, یعنی ان کے درمیان تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. ہر قسم کا تعلق جو میاں بیوی میں ہوتا ہے وہ چلتے رہنا چاہیے, اس میں گیپس نہیں آنے چاہیے. نمبر 3, جب بھی آپ لڑنے لگے, لڑنا آپ نے ہے کیونکہ جب ساتھ رہ رہے کچھ نہ کچھ اختلاف تو ہوتا ہے. جب بھی آپ لڑنے لگے آپ نے ایٹیچیوڈ اپنا یہ بنانا ہے کہ یہ میری ٹیم ممبر ہے, یعنی میری زوجہ یا عورت یہ سوچے کہ میرا شوہر, ہم دونوں ایک ہی ٹیم میں ہیں, اور جب یہ ٹیم ہماری ایک ہی ہے
تو ظاہری بات ہے پھر اگر میں ہاروں گا تو یہ بھی ہار جائے گی, میں جیتوں گا تو یہ بھی جیت جائے گی. لڑتے ہوئے اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ٹیم کے ممبر ہیں. ایک ہی ٹیم کے اگر ممبر ہے تو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑائی تو ہوگی, لڑائی کا لفظ تھوڑا بڑا ہے, اختلاف کہہ لیں آپ, اچھا, رائے میں موافقت نہیں رہے گی. اچھا, ایک بندہ ہے, اس نے ایک بڑی پیاری بات کی سلمان بھائی, کہ جب دو ملکوں کے درمیان میچ ہو رہا ہو نا تو کہتے ہیں کہ یار میرا ملک نہیں جیتے گا تو مجھے پرابلم ہوگی, لیکن اگر ایک ملک کی اپنی ٹیموں میں میچ ہو رہا ہو, وہ کہتا ہے میں تب دیکھتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہتا ہے جیتیں گے بھی تو ہم ہی, ہاریں گے بھی تو ہم ہی. یہ ٹیم کی پرفارمنس ہوتی ہے کہ آپ دونوں ایک ٹیم کے ممبر ہیں. اور آخری بات, بحث کرتے ہوئے بیوی سے اور بیوی شوہر سے دلائل نہ ڈھونڈا کریں, دلائل نہ ڈھونڈیں. سب سے بہتر, یہ کلیہ لے لیں, میرا یہ فارمولا لے لیں, سب سے بہترین پارٹنر وہ ہے جو اپنی اوریجنل حالت پہ جلدی واپس آ جاتا ہے. یعنی جب کوئی مسئلہ بنا, ایموشنل جذباتی وار ہوا, دماغ ڈسٹرب ہوتا ہے, انسان ہے, کیمیکلز ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, منہ سے بھی کوئی بات نکل جاتی ہے, لیکن وہ دوبارہ واپس کتنی جلدی آتا ہے. پورا دن لیتا ہے, جس کو ایک بڑا لفظ کہتے ہیں رس جانا, جو کہ بڑے بڑے گھروں کو تباہ کرتا ہے. رستا کتنی دیر ہے, سارا دن رسا رہتا ہے, نہیں میں اپنے گھر جا رہا ہوں, میں اپنے گھر جا رہی ہوں, نہیں مجھے نہیں بھول رہی بات. یہ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ یعنی لڑنا مسئلہ نہیں ہے, ریپیئر مسئلہ ہے. اختلاف تو ہوگا, آپ دونوں نہر میں چلتی ہوئی لکڑیاں نہیں ہیں, اختلاف ہوگا, لیکن کتنی جلدی آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں, وہ پیریڈ بڑا میٹر کرتا ہے. اور وہ ٹھیک کرنے کی بڑی وجوہات ہیں, یاد رکھیے گا. میں نے اس پہ پوری ریسرچ کر کے ایک ویڈیو بنائی تھی, بچوں کی تربیت پہلے 10 سالوں میں. یقین کیجئے شاید مور دین 1000 ریسرچز ہوں کہ ماں باپ سب سے پیاری چیز اپنے بچوں کو کیا دے سکتے ہیں, صرف یہ کہ آپس میں پیار سے رہیں. دا بیسٹ تھنگ, شوہر گھر جائے, بچوں کو پیچھے کر دے تھوڑا, اور کہ ٹھہرو پہلے میں تمہاری امی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھوں گا. بچے کے اندر سینس آف سیکیورٹی پیدا ہوگی. ماں کا رول اور ہے, باپ کا رول اور ہے. ماں ایموشنز اور مطلب جذباتی چیزیں اور ممتا, اس کے گلے لگ جاؤ تو بس جنت نظیر مل گئی. باپ کا رول اور ہے, باپ پروٹیکشن ہے, باپ ایک آئیڈیل ہے, باپ مضبوطی کی علامت ہے. تو باپ نے اگر بچے کو پیار کرنا ہے, وہ اپنی بیوی کے ذریعے, جس طرح ایکسٹینشن لیڈ کے ذریعے آپ پہنچاتے ہیں نا, تار لگاتے تو کرنٹ پہنچتا ہے, تو وہ اپنی بیوی کے ذریعے اپنے بچوں تک پیار کو اتارتا ہے. تو یاد رکھیں, یو آر ورکنگ ان دا سیم ٹیم, یو آر این آئیڈیل. بچے کے پہلے 10 سال کے اندر سٹیج سیٹ ہو رہا ہوتا ہے, پہلے 10 سال کے اندر بچے کو تربیت کی, توجہ کی حاجت ہوتی ہے. یو آر ایم ایف پی, موسٹ فیورٹ پرسن فار یور چلڈرن ان دا فرسٹ 10 years. آپ ایم ایف پی ہوتے ہیں پہلے 10 سال میں. 0 to 6 years ماں, 6 to 13 years باپ, 13 years کے بعد دوست. یہ فارمولا ہے. تو پہلے 10 سال بچے کا سٹیج سیٹ ہو رہا ہے, اس سٹیج میں اس کو آپ کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں, آپ جتنے مرضی بڑے سی او ہیں, جتنے بڑی مشہور آدمی ہیں, پیسے والے آدمی ہیں, آپ اپنی ذاتی اولاد کو اپنے ٹائم پر ٹائم ہی نہیں دے سکتے, اس کے ٹائم پر ٹائم دینا ہے. آج اس کو اسکول میں یا مدرسے میں ایوارڈ مل رہا ہے, میڈل مل رہا ہے, اس دن آپ کو جانا ہوگا. وہ میڈل لے کے سب سے پہلے یوں دیکھے گا میرے باپ نے دیکھ لیا مجھے, اور وہ جو اس کے سیروٹونن نکلیں گے. ایک ماں تھی, وہ اپنے بچے کو گارڈن میں لے جاتی تھی, گارڈن میں بڑا اچھا کام کیا, ڈسٹریکشن ہٹائی, موبائل ہٹایا, گارڈن میں لے گئی. لیکن گارڈن میں جا کے وہ خود موبائل پر بیٹھی رہتی تھی. نقصان کیا ہوا؟ بچہ جب بال کو کک لگاتا تھا, مڑ کے دیکھتا تھا کیسی کک لگائی میں نے امی نے, امی تو موبائل پر. بچہ جب زور سے دوڑ کے ٹرن لیتا تھا, دیکھتا تھا وہ کیسا مڑا. اس ٹائم پر اس کی ہاؤ بیٹا کیا بات زبردست, بیٹا بڑا ہو گیا میرا, اور تھوڑے ذرا ایک اور دفعہ گھوم کے آؤ, اب بڑی تم نے ٹائم بڑا اچھا دیا بیٹا, بہت. یہ چیز جو تھی نا, یہ ایموشنز کو بلڈ اپ کرتی ہے, یہ دماغ میں نیورو پلاسٹیسٹی کو بناتی ہے, نئے کنیکشنز کو بناتی ہے, بچے کو حوصلہ افزائی کا احساس ہوتا ہے. اب یہ وہ وقت ہے جب اس کی تربیت کریں گے آپ, کیونکہ جب سیروٹونن نکل گئے, اس کی باڈی اس مائنڈ سیٹ میں آ گئی کہ میں اب سیکھ سکتا ہوں. اب بٹھا کے اس کو بتائیں, سمجھائیں, اس کی غلطیوں کو لسٹ ڈاؤن کریں. کم از کم اے میری ماں, اے میرے باپ, آپ کو جو چپیڑیں پڑی ہیں اس زمانے میں, وہ تو بتا دینا اس کو کہ کس جگہ پر کھائی ہے, کس جگہ پر باغ ہے. آپ تو گزر آئے نا اس رستے سے, جس رستے پر اب اس سے چلنا ہے, تو اس کو یہ تو کم از کم بتائیں کہ بیٹا یہ کرنے سے یہ ہوگا, یہ کرنے سے یہ ہوگا. تو دس آل ڈیپینڈز اپون ایٹیچیوڈ. کچھ ماں باپ کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, کچھ ماں باپ کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ بچے کو صرف پالنا چاہتے ہیں. تو یاد رکھیں, بچے تو جانور بھی پال رہے ہیں صدیوں سے,
تربیت کرنا ایک انسان کا خاصہ ہے. اور فرسٹ 10 ایئرز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی چیلنجنگ لائف گزار رہے ہوتے ہیں. باپ یعنی بچے کے پہلے 10 سال میں بچے کو بھی باپ کی ضرورت ہے, لیکن باپ بھی اپنا کیریئر بنا رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی جوان ہوتا ہے اس وقت. عام طور پہ جب بچہ اس کا 10 سال کا ہوگا, وہ بھی جو آنے والی چیز ہے اس کو دیکھ رہا ہے, اسکل سیکھ رہا ہے, جاب بزنس وغیرہ کر رہا ہے. تو اس دور میں یہ کام مشکل ہے کہ بچے کو پورا توجہ دیں, لیکن اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور چیزیں لکھ لیا کریں کہ میں نے بچے میں یہ باتیں نوٹ کی ہیں. پھر ایک دن اس کو بٹھا کے کچھ کھلائیں پلائیں, کچھ بات کریں, اور 13 سال کے بعد تو اپنی ٹون کو بدلیں. چینج یور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز یور ہاؤس ہولڈ. 13 سال بعد بچہ ٹین ایجر ہو جاتا ہے, اور ٹین ایجر بچے کے ساتھ وہ گفتگو اب نہیں ہو سکتی جو بچپن میں اس کے ساتھ آپ کرتے تھے. وہ گیپ میں ہے, اٹھ کے بھاگ رہا ہے, موبائل کو دیکھ رہا ہے, آپ پہ توجہ نہیں دے رہا, کیونکہ اس کے دوستوں کی طرف سے اس کو آ رہا ہے کہ یار یہ مطلب ابو تو ایسے ہی کرتے ہیں, امی تو ایسے ہی کرتے ہیں. اور یا میں لڑکوں کو بھی ایک بات بتاؤں گا, وہ دوست جو آپ کو آپ کے والدین کے خلاف کرتا ہے فوراً چھوڑ دیں اس کو. او یا تیرے ابو ویسے بڑے اچھے ہیں, پر تیرے پپا نے یہ بات جو کہی نا یار یہ صحیح نہیں. تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ میرے باپ نے بات صحیح نہیں کی؟ اور تیری امی ویسے بہت اچھی باتیں کرتی ہیں, یہ جو خود دیکھ لے یار تو بڑا ہو گیا. یہ بات نہیں سننی. ماں باپ کے خلاف جو دوست بول رہا ہے کوئٹ ہم. اس نے نظر بھی نہیں آنا, اور وہ ماں آخر تک آ کے منتیں کر کے تمہیں کھلا رہی ہوگی نوالے, اور وہ باپ جائے گا نہیں, قرضہ اٹھا لے گا اگر تم بستر پر پڑے ہوگے. یاد رکھنا, یہ دوست جو ماں باپ کے خلاف کرتا ہے یہ دوست تو ہے ہی نہیں. ہی از ناٹ یور فرینڈ, ہی از یور اینیمی. کبھی بھی ماں باپ کے خلاف بات نہیں سننی. باقی باتیں ہوتی ہیں دوستوں میں, آپ کر رہے شرعی طور پہ اچھے دائرے میں رہتے ہوئے ڈسکشن ہونی چاہیے, بٹ نو فاؤل لینگویج اباؤٹ پیرنٹس. دے آر دا بیسٹ, دے آر دا ٹریجر. ماں باپ سے بڑا ٹریجر کون ہوگا؟ تو کوشش کریں اپنے ایٹیچیوڈ کو, جس طرح میں نے بات کی کہ بچے والدین کے بارے میں پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھیں, اور وہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھیں. ایک ہی گھر میں رہنا ہے. سلمان بھائی, کوئی دنیا اتنی بڑی جگہ نہیں ہے, چھوٹی سی جگہ ہے. آپ مجھے خود بتائیں آپ کی دنیا کیا ہے؟ یہ آپ کا گھر ہے, پھر آپ اسٹوڈیو آتے ہیں, کچھ جگہوں پر بیان کرتے ہیں, وہی گلیاں ہیں, وہی اسپیڈ بریکر ہیں, وہی پان کی دکان ہے, وہی چھوٹی سی دنیا اور وہی لوگ ہیں. تو اس چھوٹی سی دنیا میں جب لوگ بھی اتنے ہی ہیں تو عزت سے کیسے راج آ سکتا ہے؟ عزت دیں گے عزت مل جائے گی. یہ مت کہے کہ میں اس کے ساتھ ہی ہوں, میں اس کا سارا جانتا ہوں. یار آپ 3 دن بھی کسی کے ساتھ رہ لیں تو وہ انسان ہے نا, غلطیوں کا مجموعہ ہے. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ لمبے ریلیشن میں نا غلطیاں پتہ چل جاتی ہیں کہ یار اس میں یہ فلاز ہیں. اب امتحان ہے کہ غلطیاں مجھے اس کی پتہ چل گئی, میں نبھاؤں کہ چھوڑوں, یہ پرابلم ہے. اور وہ کس طریقے سے ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اس کی فنکاریاں کیا کیا ہیں. اب جب اس بندے کے بارے میں اتنا پوسٹ مارٹم ہو گیا, اب رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ اب نئے کے ساتھ چلے جائیں تو نیا کہاں سے اترا ہے؟ اسی دنیا کی پیداوار ہے, وہ بھی چند دنوں بعد برا لگنے لگ جائے گا. یعنی آپ کو پازیٹیو ایٹیچیوڈ نہیں ہوگا آپ کہیں نہیں ٹکیں گے. آج ایک جگہ کو چھوڑ رہے ہیں کہ باس میں مسئلہ ہے, نئے باس میں مسئلہ نہیں ہوگا تو اپنی جگہ کے بارے میں ایٹیچیوڈ کو پازیٹیو رکھیں. میں آپ نے اللہ